خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بنائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کرو اور نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرے کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا بنیاد بنا کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرف رہ گئی۔ لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل بی بی ہاجرہ اس میں آ کے ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سائے کے مقرر خط کھینچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد عدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیواریں 22 ہاتھ اور رکن عربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ رکن یمانی ہے، پھر رکن اسود تک 22 ہاتھ، لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مشعل خزانہ کا تھا کہ کعبہ جو کچھ نظر تحفے میں آئے اس میں رکھا جائے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبے بنانے والے خلیل تھے اور ان کو غار اور پتھر اٹھا کر دینے والا اسماعیل علیہ السلام، اور اس کی عمارت میں 3 پہاڑ کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر مرمت ہوئی اور اس میں حالت کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی۔ مثلاً اس کی اونچائی دوگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسی پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔